قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج جو دو صورتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک سورہ الانفال ہے اور دوسری سورہ توبہ ہے، اور آج 10 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی الحمدللہ. سورہ توبہ 10ویں اور 11ویں پارے کا حصہ ہے. کل انشاءاللہ یہ سورہ توبہ بھی مکمل ہو جائے گی. سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں. یہ مدینہ منورہ کے ماحول میں نازل ہوئے، اور میں کئی بار بالتکرار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں اور مدینہ منورہ کے ماحول میں اس وقت فرق تھا. ادھر کچھ اور مسائل تھے، ادھر کچھ اور حالات تھے، تو لہذا اسی مناسبت سے ان صورتوں میں احکام آتے تھے اور ان کا انداز چینج ہوتا تھا. یہ قرآن کی حکمت ہے. اب پہلے وہ ماحول کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اپنے اسی سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کا سلسلہ کہاں کہاں تک پہنچایا ہے، یہ سب آپ کو پورا قرآن جب آپ سامنے رکھیں گے مکی اور مدنی دونوں صورتوں کو، تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی بالکل. تو یہ بھی درس کا حصہ ہی ہے کہ اب ہم اسی سیکوینس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ان صورتوں میں اب جو آئی ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ماحول اب یہ تھا کہ لوگ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو منافق کہلاتے تھے، اور ان منافقوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پیچھے پڑ گئے تھے. بس انہوں نے یہ نعوذ باللہ اپنا مقصد بنا لیا تھا کہ حضور کے خلاف ہمیں سرگرم رہنا ہے، اور ان کی شان کے خلاف ہم نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے. یہ ذہن تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ یہودیوں کی پیداوار تھے. ان منافقوں کو یہودیوں نے برین واش کر کے مسلمانوں کے اندر داخل کیا تھا، اور ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اور پھر اندر جا کے اندر سے ان کی جڑوں کو کاٹو اور ان کے مشن کو فیل کرو، اور کوئی موقع مت چھوڑو. ان کی شان میں بے ادبی کرنے کا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ وہ لوگ تھے. مکہ مکرمہ میں تو جو لوگ تھے وہ کھلے کافر تھے. ان کا مسئلہ ایک ہی تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ایک اللہ کیسے ہو سکتا، لہذا وہ اس کو بھی اس کو بھی ہر چیز کو خدا بنانے کے لیے تیار رہتے تھے. تو ان سے اس انداز سے بات کی گئی اور کہا گیا بھائی خدا ایک ہی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، اور خدائی شان سے خدا کے ہی لائق ہے. مگر خدائی شان تو خدا کے لائق ہے، اور پیغمبر کی شان پیغمبر کے لائق ہے. خدائی شان خدا کے لائق ہے، یہ مکے والوں کو سمجھایا. اب مدینے والوں کو یہ سمجھانا تھا کہ پیغمبر کی شان پیغمبر کے لائق ہے، کیونکہ یہاں پیغمبر کی شان سے اختلاف کیا جا رہا تھا. یہ لوگ اس طرح سے ایکٹیو تھے مدینے کے ماحول میں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، احترام اور تعلق کے خاطر کم سے کم کیا جائے، اس کو گھٹایا جائے، منیمائز کیا جائے، اس کو نکالا جائے. یہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے یہ منافق. آیتیں موجود ہیں، احادیث واقعات موجود ہیں کہ کس کس طرح یہ حملے کرتے تھے، اور پھر حملہ کر کے چھپ جاتے تھے، پیترا بدل دیتے تھے، چوگا بدل لیتے تھے، فوراً پھر ایک دم سے جیسے وہ
بکری ممی آتی ہے نا، اس طریقے سے مسلمانوں پر داخل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے وفادار، ہم تو آپ کے پرانے خادم، ہم سے بڑا مومن کون ہوگا؟ المؤمن کما آمن الصفا، یہ جو ایمان والے ہیں تو بیوقوف ہیں، ہم ایمان وہ رکھتے ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، ساتھ میں بھی ایمان کے دعوے بھی بہت بڑے، اور تو اللہ سے تعلق کا بڑا دعویٰ تھا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر کے، حضور کی اہمیت کو گھٹا کے، رسول پاک کو غیر اہم سمجھ کے، پھر خدا سے ان کا تعلق بڑا مضبوط رہتا تھا، یہ ان کا گمان تھا۔ اور اللہ سے تعلق کا دعویٰ ایسا تھا کہ وہ صاف کہتے کہ بھئی ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، اور ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے نام پہ جب بھی بلاؤ گے سر کے بل آئیں گے۔ اللہ کی بات بتاؤ، ہمیں توحید کی بات بتاؤ، اللہ کی بات بتاؤ، ایک اللہ کی بات کرو، اس کی عظمت کا بیان کرو، اس کی شان کے بیان کرو، ہم سر کے بل آئیں گے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے محبوب ان منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ صرف آپ سے گریزاں ہوتے ہیں، آپ سے منہ پھیرتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، باقی اللہ کی طرف بلائے تو فوراً تیار ہیں آنے کے لیے۔ یہ تھا ان کا معاملہ، تو ان کا یہ ایم تھا، ان کا مقصد۔ یہودیوں نے ان کو اس پلاننگ کے تحت بھیجا تھا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر بار بار اٹیک کرنا ہے، تم نے ان کی محبت کے تعلق کو کمزور کرنا، تم نے ان کی عقیدت نکال لی ہے، تم نے ان کی تعظیم کو نشانہ بنانا ہے، ان کے ذکر و فکر کو نشانہ بنانا ہے، طنز کرنا ہے، تانے دینے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ زبانیں موڑ موڑ کے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے تم نے کرنا ہے اور لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کمزور کرو۔ یہ ماحول ہے جناب منافقوں کا، یہ طریقہ واردات ہے، یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کا مشن ہے۔ اس ساری چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے وہ سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اب کس قسم کے لوگ ہیں، تو اب قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو ان منافقوں کا ایسا جواب دیا ہے اللہ نے، وہ شان بیان کی ہے اپنے حبیب کی کہ ادھر دیکھیے مکے والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں الہ اور معبود نہیں ہوں، یعنی اس حیثیت سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ ادھر کا موضوع تھا۔ اور یہاں جب یہ بات بتانے کی ضرورت پڑی کہ میں رسول ہو کر کیا کچھ ہوں، میں پیغمبر ہو کے کیا کچھ ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی عطاؤں سے، اپنے نوازشوں سے کیا کچھ بنایا ہے، یہ اللہ نے خود اپنی آیتوں میں بیان کر دیا ہے۔ ان آیتوں کو سامنے رکھو گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی، حضور کا تعلق مضبوط ہوگا، اور یہی تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو اسلام سے بھی رشتہ مضبوط ہوگا، اور جب یہ چیز حضور کا تعلق اور آپ کی محبت اندر جائے گی نا دل میں، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ، تو پھر آپ کا اور میرا دل پگھلے گا، پھر اس دل کے اندر آئے گی نرمی، پھر آئے گا اس میں سچا جذبہ، پھر اس دل میں آئے گا امت کے لیے سچا پیار، پھر اس دل میں جائے گا تصوف، پھر آئے گی روحانیت۔ یہ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بعد، اور جہاں حضور کا تعلق کمزور پڑے گا وہاں نہ تصوف جائے گا، نہ روحانیت جائے گی، نہ امت سے پیار ہوگا، نہ دل میں رحم آئے گا، نہ نرمی آئے گی، ایک شقاوت سی چھا جائے گی، نماز بھی چلتی رہے گی، شقاوت بھی چلتی رہے گی، اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی، دل سخت بھی ہوتے رہیں گے، چہروں پہ داڑھی بھی سجی رہے گی، اور دلوں کے اندر غیظ و غضب کی آگ بھی جلتی رہے گی، سروں پہ پگڑیاں بھی رکھی رہیں گی، اور ادھر دین کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، سر پگڑی سے سجے ہوئے بھی ہوں گے اور سر گر بھی رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کئی کمی واقع ہوئی ہوگی۔ اس محبت کو سمجھ لیجئے، جہاں بھی اس امت کی تاریخ میں
رسول خدا سے تعلق سچا اور خالص رہا، وہیں اسلام کی آبیاری ہوئی ہے، وہیں کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھا ہے، وہیں محمود غزنوی جیسے لوگ نکلے ہیں، وہیں سے محمد بن قاسم نکلے ہیں، اور اسی تعلق اور اسی رشتے نے ایک طرف اسلام کے عظیم مجاہد پیدا کیے اور دوسری طرف غوث اعظم جیسی روحانی شخصیتیں پیدا کی۔ ہماری سرحدیں، ظاہری سرحدیں بھی ایسے ایسے لوگوں سے معمور، اور ہماری باطنی سرحدوں کے بھی محافظ اس طرح کے لوگ اٹھتے تھے۔ یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ جو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر ہے، اس لیے اس تعلق کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ آیتیں سامنے لائیے، رکھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی جگہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا جب وہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا معبود صرف وہ ہے، اس کے علاوہ قرآن میں بتائیے کہ کتنی جگہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بے شمار، جہاں اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، اپنے حبیب کا ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھتے جائیے، صرف عبادت اسی کی ہے، باقی اس کے بعد پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے رسول کو خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا بھی نہ جانو۔ پھر یہ بتانا چاہتا ہے خدا نہ جانو بس مگر خدا سے جدا بھی نہ جانو۔ جو کچھ ان کے ساتھ کرو گے وہی پہ اللہ کے ساتھ ہوگا، جو یہ فیصلہ کریں گے وہی اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو ان کی ادائیں ہیں وہی اللہ کو پسند ہیں، جو یہ فرماتے ہیں وہی اللہ کا فرمان ہے، جو یہ دیتے ہیں وہی اللہ کا دینا ہے، اور جسے یہ روک دے وہی اللہ کا روکنا ہے۔ یہ طے کر دیا ہے آج ان آیتوں نے۔ اب سنیے سورہ انفال کی آیتیں بھی اور سورہ توبہ کی آیتیں بھی۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصے کہانی کتاب نہیں یا کسی کا لکھا ہوا من گڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اسی سے عقیدہ بنتا ہے اور اسی سے دین آتا ہے۔ فرمایا پہلی آیت، اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں، اب سنتے جائیے۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں۔ اب غنیمتیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی غنیمت کی، مال غنیمت کی؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ مال اس طرح کی ضروریات سے تمام چیزوں سے پاک ہے، اسے مال کی کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے، مال کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنا ذکر کر کے فرما دیا کہ میرے رسول کا معاملہ ہے، سمجھ لو میں ساتھ ہوں، غنیمتیں رسول کی ہیں مگر میں ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، اس کے بعد فرمایا آگے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ساتھ آیا ذکر، اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا اور اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد پھر دوسری جگہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ صرف اللہ نے اپنی بات نہیں کی، ساتھ میں رسول کا بھی ذکر، تاکہ ان منافقوں کو پتہ چل جائے کہ رسول کو چھوڑ کے یہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت، دونوں کی مخالفت ایک ہی ہے۔ ان کی مخالفت کرو تو اس کی مخالفت ہے، اس کی مخالفت کرو تو ان کی مخالفت ہے، تو ان کے لیے شدید عذاب بیان فرمایا جو مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ پھر فرمایا اب دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، حضور نے ایک غزوے میں ایسے مٹھی سے کنکری بھری، مٹھی بھری کنکریوں کی، اور ایسے کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ رسول کا فعل تھا، آپ نے کیا، آپ نے مٹھی سے اپنی کنکریاں پھینکی، سب کی آنکھوں میں گئیں، وہ سب بھاگے۔ اللہ نے اس منظر کو اس طرح اپنے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ ہی نے پھینکی۔ دیکھیے یہ بھی کہا کہ آپ نے پھینکی اور یہ بھی کہا کہ آپ نے نہیں پھینکی، کیوں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ دراصل اللہ ہی کا فعل ہے، اللہ نے پھینکی،
جو آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. یا رسول کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا. جو آپ نے پھینکی ہے وہ اللہ نے پھینکی. تو دیکھا اللہ رسول کے فعل کو اپنا فعل قرار دے دیتا ہے. یہ ہے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ، بڑی مزے کی بات ہے، دو ہستیوں کا ذکر کیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آگے فرمایا ولا تولوا عنہ، اور روگردانی مت کرنا اس سے. یہ انہو کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے، جو عربی جانتے انہیں معلوم ہے. انہو اس سے. اب دیکھیے دو کا ذکر تھا تو یوں فرماتا نا، اور روگردانی مت کرنا ان دونوں سے، یعنی اللہ سے اس کے رسول سے، مگر نہیں فرمایا روگردانی مت کرنا اس سے. کیا مطلب؟ دونوں کا معاملہ ایک ہے. جس نے رسول سے روگردانی کی اس نے اللہ سے روگردانی کی. انہو واحد کی ضمیر لا کے بتا دیا کہ اس سے روگردانی مت کرنا، میرے رسول سے. پھر نہ میں نے بتایا نا منافق رسول سے کو بائی پاس کر کے آگے نکلنا چاہتے تھے، ان سے روگردانی کرتے. اللہ نے اس معاملے کو، اس میٹر کو اس ایسے لفظ سے بیان فرمایا کہ یہاں پر اپنے ساتھ اپنے رسول کو ملا کے یہ بتا دیا کہ خبردار تم نے ذرا سا بھی میرے رسول سے انحراف کیا، یہ صرف مجھ سے انحراف ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں سمجھنا کہ ہم نے رسول کو چھوڑا ہے تو کیا ہوا، اللہ کے تو قریب ہو گئے. کبھی نہیں سمجھنا کہ رسول سے دور ہو کے تم خدا سے قریب ہو سکتے ہو، رسول سے پھر کے تم خدا کے ہو سکتے ہو. انہو کی واحد کی ضمیر یہ بتا رہی ہے کہ اس میں اللہ نے رسول کے معاملے کو اپنا معاملہ قرار دے دیا. پھر آگے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً چلے آیا کرو اللہ اور رسول کے حکم پر جب وہ تمہیں بلائے، فوراً حاضر ہو جایا کرو. یہاں بھی وہی بات ہے کہ بلانے والے دو ہیں، بلانے والے دو ہیں، اللہ اور اس کے رسول. حکم دینے والے دو ہیں. اور پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، جب وہ تمہیں بلائے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ فوراً حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائے. بلائے نہیں، تثنیہ، دو کا ذکر نہیں، فرمایا جب وہ تمہیں بلائے. یہاں بھی پھر یہی بتایا کہ میرا بلانا اور رسول کا بلانا الگ الگ نہیں ہے. میں بلاؤں یا رسول بلائیں اس میں فرق نہ سمجھنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا میرا ہی بلانا ہے، لہذا ویسے ہی چلے آؤ جیسے میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو، ایسے ہی میرے رسول کے پاس بھی آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، دل و جان سے تیار رہو. اور یہ حکم تو ایسا ہے کہ اگر علماء نے لکھا نماز بھی پڑھ رہا ہو نا کوئی اور اللہ کے محبوب بلا لیں، نماز میں گئے ہیں اللہ کے لیے، عبادت ہے اللہ کی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا تو نماز چھوڑ دو اور حضور کی بارگاہ میں جاؤ. سیدھے نماز اس وقت جاری نہیں رکھنی، چھوڑ کے سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے. اس وقت اگر نماز پڑھنے میں لگے رہے تو اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرے گا. یہ واقعہ ہوا تھا نا. یہ بات علماء نے اس لیے لکھی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے اس آیت کے حوالے سے. حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے انہیں یاد فرمایا تو اب انہیں معلوم نہیں تھا تو وہ نماز پڑھتے رہے. تو نماز ختم کر کے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تاخیر سے. تو حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا. تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. یہاں سے نکلا یہ مسئلہ کہ اگر صحابی نماز پڑھ رہے ہوں اور حضور بلا لیں تو نماز چھوڑ کے واپس سیدھے حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور جو کچھ ارشاد فرمائیں وہ سنیں اور جہاں بھیجیں وہاں جائیں، چاہے کوئی بھی کام دیں وہ کام کریں. اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو علماء نے لکھا ہے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے گی. کیا بات ہے. دیکھیے ذرا کوئی اور ہے ایسا جو نماز میں آ سکے ہماری؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے. حضور کے خیال کو عام بندوں جیسا سمجھ لیا. وہ تو ہماری نمازوں میں سلام ان پہ ہو رہا ہے، درود ان پہ پڑھا جا رہا ہے، آیتیں آ رہی ہیں ان کی شان میں، وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو حضور کا تو یہ مقام ہے کہ اگر آپ حکم دے دیں اور بندہ چلا جائے تو اللہ نے یہ سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ کوئی عبادت ہو، کوئی دین کا معاملہ ہو، رسول خدا اس دین کے معاملے کی روح بن کر ہمارے اس نظام میں موجود ہے. حضور روح بن
ہٹ کے موجود ہیں، حضور الگ ہو ہی نہیں سکتے، بس عبادت صرف اللہ کی ہے۔ کوئی یہاں یہ نہ سمجھ لے پھر میں نے بتا دیا یہ اللہ کی عبادت کیا ہے، اس کو الہ سمجھنا کیا ہے، وہی 4 باتوں کی روشنی میں وہ سب اللہ کے لیے رہیں گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ تعظیم تکریم رسول کو رسول جان کے نماز کی حالت کے اندر بھی روا رکھی گئی ہے۔ اس پر بھی اگر میں بات کروں تو کئی حدیثیں اور پیش کر سکتا ہوں، بہرحال یہاں اس آیت سے یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ دیکھیے نماز جیسی عبادت میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف موجود ہے، حضور کا خیال، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت۔ یہ سب بتایا جا رہا ہے منافقوں کو کہ دیکھو میرے نبی کا کیا مقام ہے، تم کون سے دین کو لے کے چلے ہو ان سے جدا کر کے، اور کون سی نمازیں پڑھتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آگے آئیے، پھر فرمایا محبت کی بات بھی تھی نا، منافقوں کو محبت ہضم نہیں ہوتی تھی، حضور کی محبت الگ ہے، اللہ کی محبت الگ ہے، کم کرو، اتنی نہ بڑھاؤ بات، شرک ہو جائے گا یا اللہ سے مل جائے گا معاملہ، اس طرح کے فرق کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سنو قل ان کان آباؤکم، اے حبیب آپ فرما دیں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر تمہارے باپ ہیں وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جو تم نے جمع کیے، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت جس کے خسارے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، ومساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے، فتربصوا تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، بس یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے عذاب کا۔ یہاں بھی اللہ نے محبت کی بات کی اور فرمایا اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ خبردار کہ کوئی بھی شے اللہ اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھی، سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی محبت ہوگی، اور وہ محبت دونوں کی ایک ہی ہے، جس نے اللہ سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، مقدار کے لحاظ سے بھی کیفیت کے لحاظ سے بھی جتنی مقدار اور کیفیت میں رسول خدا سے آپ کو محبت ہوگی، اسی مقدار اسی کوانٹٹی اور کوالٹی میں اللہ سے محبت ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رسول خدا سے محبت زیادہ کریں اور اللہ سے محبت کم ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعی رسول پاک سے سچی محبت ہے تو وہ الٹیمیٹلی اللہ سے محبت قرار پائے گی، اور وہ محبت آپ کو خدا کی محبت کی طرف لے کر جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ سے محبت الگ ڈھنگ سے ہوتی ہے، رسول سے محبت الگ ڈھنگ سے ہوتی ہے، رسول کی محبت کی بات آئے تو اس میں کچھ کمی ومی کرنی چاہیے، وہ الگ کرنی چاہیے، کچھ اس کے اندر کچھ تحفظات ہوتے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے۔ رسول پاک سے جتنی محبت اور جتنی چاہت ہوگی، اللہ سے اتنی محبت اتنی چاہت آپ کی بڑھے گی۔ لہذا عشق رسول کو فروغ دینا چاہیے، محبت رسالت کو پھیلانا چاہیے، اور وہ چیزیں، وہ اعمال، معمولات جس سے رسول پاک کی محبت پھیلے، اس میں کوئی ڈنڈی ونڈی نہیں مارنی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے۔ رسول پاک کی محبت جتنی پھیلے کم ہے۔ چنانچہ یہ آیت آئی، اس کے بعد پھر آگے دیکھیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت اب فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اب منافقوں کا ذکر ہے، خاص طور پہ ان کے اللہ کے رسول نے انہیں کوئی چیز دی، لوگوں نے تقسیم فرمائی، آپ نے غنیمت وغیرہ تقسیم فرماتے تو منافق ناراض ہوتے تھے اور اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے آپ نے تقسیم غلط کی، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اب اللہ نے ان کا رد کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ یہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ نے عطا فرمایا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ اللہ نے عطا کیا اور رسول نے عطا کیا، اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا ایک ہی ہوتی ہے، اس کو فرق نہ سمجھیں۔ اس میں رسول خدا جو دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ جو کچھ دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے حبیب کے وسیلے سے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ رسول کی عطا الگ ہے، اللہ کی عطا الگ ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب ہمیں تو اللہ کافی ہے،
اور لوگ کون کہتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی بات ہے، فرماتے ہیں اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، وہ ہمیں عطا کرے گا، کون؟ اللہ اپنے فضل سے، اور عطا کرے گا اپنے فضل سے رسول، اللہ عطا کرے گا اپنے فضل سے اور رسول عطا کرے گا اپنے فضل سے. یعنی آپ غور کیجئے، ذاتیں دو ہیں، عطا کرنے والے دو، اللہ بھی اس کے رسول بھی، اور من فضل میں ضمیر واحد کی، اپنے فضل سے. یعنی دیکھیے نا، اب اس طرح کہا جا رہا ہے اللہ اس کا رسول اپنے فضل سے، یعنی ضمیر واحد کے ساتھ. یوں نہیں کہا گیا وہ دونوں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، یہاں بھی ضمیر ایک لا کر کے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کرنا ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ایک ہی چیز ہے، اس میں ڈفرینشیٹ نہ کرو، اس میں فرق نہ کرو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے رسول راضی ہے، اور جو کچھ رسول نے دیا ہے اس سے اللہ راضی ہے. جو کچھ رسول خدا دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ رسول کے وسیلے سے آ رہا ہے. تو رسول کا دینا، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، حقیقت میں دینے والا، بذات دینے والا اللہ ہی ہے. اب اگر کوئی چیز رسول کے ہاتھ سے جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کی عطا سے جا رہی ہے، اب اگر رسول کے وسیلے سے آتی ہے تو اللہ ہی کی عطا ہے وہ. اس لیے فرق کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کوئی دو معبودوں کا ذکر تھوڑی ہے، یہاں پر ایک خالق کا اور ایک اس کے محبوب کا ذکر ہے. تو محبوب کو الگ نگاہ سے اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا کہ خدا سے مانگیں گے، رسول خدا سے ہمیں کیا امید، نعوذ باللہ. رسول نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا، اللہ سے لیا ہے، رسول سے کیا تعلق، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کبھی نہیں سمجھ، یہ منافقوں کی سوچ ہے. تو فرمایا کہ کاش کہ وہ راضی ہوتے اس پر جو اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے عطا کیا. اور اس کے بعد آگے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ان کو کیا برا لگا منافقوں کو، یہی نہ کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. دیکھیے پھر اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یہاں بھی من فضلہ ہی ضمیر واحد کی ہے، حالانکہ ذکر دو کا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا بظاہر کہ ان دونوں نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، مگر نہیں، فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی فضل دونوں کا مل کے ایک ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، دونوں کا الگ الگ ذکر نہیں فرمایا. من فضلہ میں بھی ضمیر واحد کی ہے، فرمایا اس نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اور وہ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ایک ہی ہے، اس میں فرق نہ کریں. بس یہ سمجھیں کہ اللہ بذات فضل فرمانے والا ہے اور رسول اس کی عطا سے فضل فرمانے والا ہے. یہ فرق ذہن میں رہے گا، کبھی شرک نہیں ہوگا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے موقعوں پر کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہو گیا. جہاں بھی اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کیا کہتے ہیں شرک ہو گیا، حالانکہ قرآن جگہ جگہ عطا کی بات کر رہا ہے، رسول کا ذکر ساتھ کر رہا ہے، فضل کی بات کر رہا ہے قرآن، رسول کا ذکر ساتھ کر رہا ہے. تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ شرک کیسے ہوگا؟ اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن میں پھر ہمیں کس قسم کی دعوت دے دی گئی؟ تو سوچنا چاہیے نعوذ باللہ قرآن میں شرک نہیں ہے، اور قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. شرک لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے شرک کا مطلب رسول خدا کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ شرک نہیں ہوتا. شرک کب ہوگا؟ جب چار باتوں میں سے کوئی ایک بات بندوں کے لیے مانو گے. کیا کیا؟ کسی کو قدیم جانو گے تو شرک ہوگا، کسی کو واجب الوجود جانو گے تو شرک ہوگا، کسی کو مستقل بذات جانو گے تو شرک ہوگا، اور کسی کو عبادت کے لائق جانو گے تو شرک ہوگا اللہ کے سوا. لہذا جب یہ بات نہیں جانتے اور پھر اس کے بعد آپ رسول خدا کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر کوئی شرک نہیں ہے. اور یہی ایمان ہے. اللہ نے یہی فرمایا میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہے، باخدا وہ خدا نہیں پر خدا سے بھی جدا نہیں. اور اس کے بعد پھر آئیے آگے فرمایا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا ذکر ساتھ فرمایا. فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہ تو ضعیفوں پر کوئی حرج ہے، نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ان پر کہ جو نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے، حرج ان کوئی حرج. اذا نصحوا للہ ورسولہ، کوئی حرج نہیں ہے ان پہ، یہ ضعیف ہیں معذور ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. قرآن نے ان کا عذر بتایا، فرمایا بس ایک شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص رہیں. پھر رسول کا ذکر ساتھ آیا، اللہ اس کے رسول کے لیے مخلص رہیں، اللہ کے ساتھ بھی وفادار رہیں، رسول کے ساتھ بھی وفادار رہیں. پھر اس کے بعد آگے آئیے، پھر فرمایا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل، اور کون دیکھے گا؟ اور اس کا رسول دیکھے گا. اب
دیکھنے کی بات کی کہ تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، منافقوں سے کہا جا رہا ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، دیکھیے کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دیکھنا اس کی خدائی شان کے ساتھ ہے، وہ چار باتوں کے ساتھ، اور رسول کا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے بھئی اللہ بھی حاضر و ناظر، رسول بھی حاضر و ناظر، اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، رسول بھی علم غیب رکھتے ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، رسول بھی مشکل کشا، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب بتائیے، اللہ فرما رہا ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں، تو فرق کریں گے نہیں کریں گے؟ جیسے یہاں فرق کریں گے ایسے وہاں بھی فرق کریں گے۔ اللہ بذات ہے اپنی شان اور رسول اس کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فرق۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا اعراب کئی قسم کے تھے، بدو دیہاتی لوگ، اس میں بعض بڑے کٹر کافر تھے، جاہل تھے، ان کا ذکر کیا، ان کی مذمت کی، اور بعض اعراب اور بدو جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، ایمان لائے اور حضور سے بڑی قربت اور تعلق خاطر رکھا، ان کا ذکر اللہ نے خاص طور پہ فرمایا۔ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت رکھتے ہیں اور حضور کو وسیلہ بناتے ہیں، انہیں اللہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ فرمایا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا یہ وہ اعراب ہیں جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور یہ سمجھتے ہیں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں نا صدقہ خیرات، تو یہ اس سے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اور کیا حاصل کرتے ہیں؟ دو نیتیں کرتے ہیں، ایک اللہ کا قرب مل جائے، وہ صلوات الرسول، ایک رسول خدا کی دعائیں مل جائیں۔ دیکھا آپ نے، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کے قرب کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، حضور کا تعلق بھی ہے، یہ بھی مل جائے۔ اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، ایسی لوگوں کے لیے تو اللہ قرب عطا فرماتا ہے جو میرے قرب کے ساتھ میرے رسول کا دامن تھام کے آتے ہیں اور ان کا وسیلہ ان کی دعائیں لے کے آتے ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ اور وہ جو فرمایا سورہ نساء میں کہ جو کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو وہ کیا کرے؟ جاؤ کا، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور یہاں آ کے اللہ سے استغفار کرے، پھر رسول بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے استغفار کریں، اس کی شفاعت فرمائے، تو وہ ضرور پائیں گے لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان۔ دیکھیے وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیں بھیجا گیا ہے، کس لیے؟ شفاعت کے لیے، وسیلے کے لیے۔ اب بس آخری آیت، یہ آیتیں اب جو میں آگے آ گیا ہوں اس میں اصل میں تلاوت کے لحاظ سے اب یہ کل پڑھی جائیں گی کیونکہ سورہ توبہ مکمل ہوگی کل۔ اب یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، بس یہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں شان کا ایسا اشتباہ کیا ہے نعت شریف کا اور اوصاف حمیدہ کا کہ کئی اوصاف اللہ نے ایک جگہ بیان فرما دیے، اور یہ آیت قرآن کی آیت بھی ہے اور رسول خدا کی نعت بھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارا قرآن حضور کی نعت بیان کرتا ہے، اگر آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی شان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض آیتیں اور صورتیں بالکل واضح، جیسے کہ یہ آیت سنیے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں تمہارے پاس معلوم ہے کون سے رسول آئے ہیں؟ یہ تمہارے اندر سے ایک عظیم الشان رسول آئے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے عزیز علیہ ہے، یہ تمہاری تکلیفوں پر اپنے دل میں بڑا بار محسوس کرتے ہیں، تم مشقت میں پڑتے ہو ان پہ گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، اور یہ تمہاری بھلائی کو بہت چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان نہ ہو، تمہارا بھلا ہو، یہ چاہتے رہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے رؤوف اور رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ دو صفات ہیں اللہ نے جو اپنے حبیب کے لیے صاف صاف بیان فرمائی، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف و رحیم فرمایا۔ اب بتائیے شرک ہو گیا؟ بتائیے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے یا رسول ہیں، حاجت روا اللہ ہے یا رسول ہیں، اور دینے والا اللہ یا رسول، ہر جگہ رسول کو مقابلے میں رکھا جاتا ہے اللہ کے۔ اب ہم پوچھتے ہیں رؤوف و رحیم اللہ یا رسول ہے؟ بتائیے، اگر کہیں گے کہ اللہ ہے رسول نہیں ہے تو بھی قرآن کا انکار، اگر کہیں رسول ہے اللہ نہیں ہے تو بھی قرآن کا انکار۔ ہم کہتے ہیں دونوں ہیں، دونوں ہیں، لیکن اللہ رؤوف رحیم ہے کس شان سے؟ وہ خدا ہو کر بذات ہے، ہمیشہ سے ہے،
اور واجب الوجود ہے اور مستقل بذات ہے اور عبادت و پرستش کے لائق ہے. اور رسول رؤوف رحیم کس اعتبار سے؟ اللہ کی عطا سے ہیں, اللہ کے بنانے سے ہیں. اللہ نے انہیں عطا فرمایا نہ, دیا ہے, اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, آپ رؤوف و رحیم بن گئے. ایسی ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ ہے, وہ بذات ہے, ہمیشہ سے ہے, قادر مطلق ہے اور واجب الوجود ہے. اور اگر کوئی بندہ مشکل کشا کہلاتا ہے تو اللہ کی عطا سے ہے, اللہ کی عطا, وسیلہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا, ہماری مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اس کی دعائیں کام آ گئی, اس کی روحانیت کام آ گئی, اس کی روحانی برکت کام آ گئی, بس یہ ہے. تو اللہ کی عطا سے لوگ خامخواہ الفاظ کا گورکھ دھندا اور ایسا مضمون کھینچتے ہیں کہ بندہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندوں کو بھی شریک کر دیا, مشکل کشا بنا لیا, حاجت روا بنا لیا, یہ بھی بنا لیا, وہ بھی. ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں بھی رؤوف رحیم ہوں, میرا رسول بھی رؤوف رحیم ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اس طرح کے لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا. ہمیں حقیقت پہ نظر رکھنی چاہیے. اللہ کی شان اللہ کے ساتھ ہے اور بندے کی شان بندے کے ساتھ ہے. وہ الوہیت ہے وہاں اور یہاں عطا ہے. بس ہم نے آج عطاؤں کا یہ ایک منظر آپ کے سامنے رکھا. آگے بھی بہت کچھ ہے, یہ تو 2 صورتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی